بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے وطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ دلائل کے ساتھ۔ وطر کی 3 رکعتیں ہیں اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ کر بیٹھ جائیں اور عبدہ و رسولہ تک اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں۔ پھر تیسری رکعت میں الحمد اور سورت سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور پھر قاعدے کے مطابق ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں اور بقیہ نماز کو مکمل کر لیں۔ یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہوا۔ اب آپ دلائل کو ملاحظہ فرمائیں۔ وطر کی 3 رکعتیں ہیں۔ اس سلسلے میں بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ابو داؤد، موطا امام مالک، مسند احمد اور اسی طریقے سے حدیث کی دوسری کتابوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زائد نہیں پڑھا کرتے تھے، اور اس روایت کے آخر میں یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ ظاہر ہے یہ 8 رکعت تہجد کی ہوا کرتی تھی اور 3 رکعت وطر کی ہوا کرتی تھی۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ 3 رکعت وطر کیسے پڑھی جائیں اس سلسلے میں انہوں نے باب قائم کیا اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ روایت کے اندر موجود ہے، نسائی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 248 پر روایت موجود ہے، عن سعد بن ہشام ان عائشة حدثته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان لا يسلم في ركعة الوتر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 2 رکعتوں میں سلام نہیں پھیرتے تھے۔ اس حدیث سے صراحت کے ساتھ یہ بات معلوم ہوئی کہ جو 3 رکعتیں پڑھی جائیں گی وہ ایک سلام سے پڑھی جائیں گی اور درمیان میں سلام نہیں پھیرا جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مستدرک حاکم کے اندر بھی موجود ہے۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 304، وہاں روایت موجود ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسلم في الركعتين الاولين من الوتر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 2 رکعتوں پر سلام نہیں پھیرا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اس سلسلے میں اور بھی بہت سی روایات اور صحابہ کرام کے آثار موجود ہیں۔ جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سورت پڑھنے کے بعد، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اور اسی طریقے سے سورت ملانے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، وطر میں رفع دین کریں گے۔ تو اس سلسلے میں آپ دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ اکبر بھی آپ کہیں گے اور رفع دین بھی کریں گے۔ اس سلسلے میں روایات دیکھیں۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہا اور پھر قنوت کو پڑھا۔ یہ روایت الاستیعاب کے اندر موجود ہے۔ حافظ ابن عبد البر مالک رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیعاب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے یہ روایت الاصابہ کے اندر موجود ہے، وہاں اسے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ الاستیعاب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 471 اور الاصابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 475۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ قنوت کے لیے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور اللہ اکبر کہتے تھے۔ یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جز رفع الیدین کے اندر بیان فرمائی ہے، اور اسی طریقے سے یہ روایت طحاوی کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی یہی ہے کہ وہ قرات کے بعد اللہ اکبر کہتے اور ہاتھ اٹھاتے پھر قنوت پڑھا کرتے تھے۔ یہ روایت طبرانی میں موجود ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جز رفع الیدین کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ 7 جگہوں میں ہاتھ اٹھایا جائے گا، نماز کے آغاز میں اور وطر کے قنوت کے لیے۔ یہ روایت جامع المسانید کے اندر موجود ہے۔ تو یہ مختصر سے دلائل ہیں وطر کے سلسلے میں۔ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کسی دوسرے موقع سے کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔